جھانگ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ ہمارے ساتھ ہیں رائے تیمور خان بھٹی صاحب جھانگ سے، ہم ان سے بات کریں گے۔ اچھا سر، آپ یہ تشریف لائیں ماشاءاللہ حقیقی آزادی لانگ مارچ اور عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ، تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ کتنے لوگ آئے آپ کے ساتھ؟ ادھر سے کتنا کراؤڈ آیا؟ کتنی گاڑیاں آئی ہیں؟ ہمارے ساتھ تو تقریباً 1000 کے قریب لوگ تھے، جو ہم رات کو 10 بجے وہاں سے چلے ہیں، صرف ہماری ایک پی پی میں سے۔ صحیح۔ اور صبح 6 بجے کے قریب ادھر پہنچے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور ابھی تک ان کے موریل ہائے ہیں، پوری رات کے جاگے میں، اور ابھی تک تکڑے ہیں، صحیح، فٹ بیٹھے ہیں۔ سوئے نہیں ہیں؟ نہیں سوئے، نیند بھی نہیں آئی۔ اچھا، اپنا کیا ادھر جوش و جذبہ ہے؟ کیونکہ جھنگ میں مطلب پسماندگی زیادہ ہے، بلکہ جھنگ کے لوگ ناراض بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے کام نہیں ہوئے۔ میں گیا ہوں جھنگ کئی بار، تو وہ کہتے ہیں ہمارے ترقیاتی کام نہیں ہوئے، یونیورسٹی نہیں بنی۔ تو کیا پھر بھی لوگ اب پر امید ہیں؟ یونیورسٹی بھی بن گئی ہے، ترقیاتی بنی ہے؟ کام جی ہماری گورنمنٹ میں ہی منظور ہوئی ہے۔ اچھا، ہماری گورنمنٹ میں ہی اس کا فنڈ آیا ہے۔ صحیح ہے۔ ہمارے ٹائم میں ہی اس کا افتتاح شکر ہوا ہے۔ ہے، کلاسز بھی بیٹھی ہیں۔ اور جہاں تک ترقیاتی کام کی بات ہے، جھنگ کی ہسٹری میں ایک ٹینیور میں آج تک کبھی اتنا کام نہیں ہوا جتنا نہیں، یہ بہت پی ٹی بڑا آئی کی کام ہے کہ حکومت میں۔ یونیورسٹی بن گئی ہے تو، نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جھنگ ضلع تھا اور فیصل آباد ملتان اس کی تحصیلیں تھیں۔ تو اتنا پرانا ضلع اور مطلب وہ رانجھا صاحب کا بھی ہو تو پھر بھی کام نہ ہو اور یونیورسٹی نہ بنے۔ رانجھا سر کو دے دس۔ اچھا، نہیں مطلب وہ اب تو ان کی باقیات ادھر۔ اچھا، دوسرا آپ بتائیں کہ جو خان صاحب کا بیانیہ ہے، آپ ماشاءاللہ کراؤڈ دیکھ رہے ہیں، تو کس حد تک آپ پر امید ہیں کہ جو تبدیلی کا دعویٰ کر رہے ہیں خان صاحب، وہ تبدیلی ہم لے آئیں گے؟ دیکھیں، وہ تبدیلی تو آ گئی ہے۔ پاکستان میں سیاست میں کبھی پہلے آج تک ایسے نہیں ہوا کہ ایک لیڈر آواز دے اور ملینز میں لوگ نکل کے زبردست خود پہنچ جائیں اپنے تئیں۔ اب ہمیں نہ کسی جماعت نے سپانسر کیا ہے، نہ کہیں اور سے کسی نے سپانسر کیا ہے، لوگ خود تیار ہیں۔ جس کو ہم کہتے ہیں وہ آلریڈی تیار بیٹھا ہوا ہوتا۔ لوگ آ رہے ہیں، لوگ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں، سپرمیسی آف لا کی بات کر رہے ہیں، جو حقیقی اصل جمہوریت ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو آزادی رائے مل گئی۔ لوگوں نے ایک بندے کو اپنا رہنما اور رہبر چن لیا اور اس کی آواز پہ لبیک کرتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ یہ ہی حقیقی آزادی کا سفر ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ زبردست۔ اچھا، دوسرا یہ بتائیں، خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، فائرنگ ہوئی ہے، ان کا جو مطلب جذبہ ہے یا ان کا جو ایک مطلب یہ سٹینڈ تھا اس میں کمی نہیں آئی۔ وہ زخمی تھے، وہ اپنے تکلیف کے باوجود لوگوں کو ڈیبیٹ کرتے رہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے رہیں، لوگوں کو وہ ٹیوشن پڑھاتے رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیوشن کا بہت زیادہ اثر ہے، کیونکہ ہم بھی یہ پہلے مارکیٹ سے بھی ریلیٹ رہے ہیں، جو 8 دن کی وہ کابینہ کی میٹنگ کرتے رہے، اس کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ تو اب جو مطلب مہنگائی کا طوفان ان کے چوروں کے آنے سے آیا ہے، مطلب اور خان صاحب کے جو ہینڈل کرنے کا طریقہ تھا، اس میں کوئی فرق بتائیں۔ دیکھیں، ایک بڑا پھر بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، میں اس کو بڑا مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں جی کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، میں تو اس کو انکانسٹیٹیوشنل حکومت کہوں گا۔ پنجاب میں بھی آئی تھی اور پھر چلی گئی، یعنی رجیم چینج پہ قائل ہیں آپ؟ وفاق میں بھی آئی، صحیح، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ صحیح ہے۔ ان کے دور میں آپ دیکھیں کہ غریب پستا جا رہا ہے، ہر چیز کی قیمتوں میں بہت زیادہ ہوشربا اضافہ ہو رہا ہے۔ خان صاحب کے دور میں دیکھیں آپ، مہنگائی ہوتی ہے جی جی، لیکن پھر آپ کو سائن آف ریلیف کا نظر آ رہا ہے۔ خان صاحب آئے تو صحت کارڈ آیا، زبردست، جو کہ دنیا کے بہت بڑا بڑے ترقی یافتہ ممالک بھی نہیں ابھی تک اپنے ہر سہولت آدمی نہیں کو ہے۔ دے سکے۔ صحت کارڈ آیا، کس کا احساس کیا گیا؟ اکراس دا بورڈ، عام آدمی کا، اکراس دا بورڈ سب کا۔ اس کے بعد احساس پروگرام آیا۔ احساس پروگرام جب کرونا میں پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک کا جو معاشی پہیہ تھا وہ رک گیا تھا، اس وقت میں گورنمنٹ کی طرف سے عام آدمی کو ریلیف، اور وہ بھی اکراس دی بورڈ۔ اس کے بعد لنگر خانے بن رہے ہیں، پناہ گاہیں بن رہی ہیں۔ تو آپ کو ہر سٹیپ میں نظر آئے گا کہ جو ایک ملک کا سربراہ ہے وہ عام آدمی کی بات کر رہا ہے، عام آدمی کی سوچ رہا ہے۔ اسی لیے تو آج خان صاحب کی ایک کال کے اوپر لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں۔ ضمنی کا الیکشن کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے، لوگ کہیں اور تھے،
اور نیچے سے نوجوان نسل اور خواتین وہ اپنی مرضی سے خان کو ووٹ دے. ایسے ہی اگر دوسرے لوگوں کی بزرگوں کی کہیں اور بھی ان کی تھی, لیکن باقی ساری فیملی سائڈ پہ آ گئی, تو یہی حقیقی تبدیلی ہے. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اوور آل خان صاحب نے غریب کے جو مسائل تھے ان کو احاطہ کیا ہے اپنے ٹینیور میں, اور کوشش کی ہے کہ غریب کے مسائل جو ہیں ان میں کمی لائی جائے. تو اب جو نیکسٹ پروگرام ہے خان صاحب کا کہ ان چوروں کو بھگانا ہے, اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, جتنا جوش و جذبہ ہے قوم کا, اور یہ کتنا بڑا جلسہ ہوگا؟ دیکھیں, چور تو بھاگے بگائے ہیں, ان کی تو کام پہ ٹانگ رہی ہیں. صحیح, ان کو تو پتہ ہے کہ یہ آپ نے ڈکشنری چینج کر دی ہے میرا خیال بلاول نے, کہ وہ ٹانگیں کانپنا اور بس وہ اس میں ایک مزاق کی حصہ آ جاتی ہے, اور بات بھی اگلے کو سمجھ آ جاتی ہے. تو ان کی تو کام پہ ٹانگ گئی ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ آج گئے یا کل گئے ہیں, یہی 2-4 دن جتنی دیر رہ لو. اور وہ جب آئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی کرپشن چھپائی ہے, انہوں نے اپنے کیسز معاف کروائے ہیں, انہوں نے ECL میں سے اپنے نام نکلوائے ہیں, انہوں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وزیر بنایا. اس کے علاوہ کیا کیا؟ صحیح, بہت بڑی کمینہ. اچھا, آخری سوال بتا دیں, رانا ثناء اللہ نے بڑا ڈرانے کی کوشش کی ہے 2-3 دن سے, بڑے تھریٹ شریٹ بتائے ہیں انہوں نے, خدا نہ خواستہ خان صاحب کے اوپر حملے کے حوالے سے بڑا قائل کرنے کی کوشش کی ہے مطلب عوام کو. تو کیا آپ ڈرتے ہیں یا مطلب ٹھیک ہے؟ نہیں, ہم تو اگر ڈرتے ہوتے تو ہمیں کس نے کہا تھا کہ رات کو 10 بجے گھر سے نکلو اور صبح 6 بجے پنڈی پہنچ جاؤ 1000 بندہ لے کے؟ ہم ڈرتے ہوتے تو ہم تو ادھر نہ آتے. میں نے کیا بتانا, نظر نہیں آ رہا, ہم ادھر کھڑے ہوئے. صحیح, ایکشن اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز. صحیح, زبردست جناب, شکریہ.